السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے 19 جنوری کو یعنی کل الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بہت بڑے جو ہے وہ مظاہرے کا اہتمام کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ تیزی کے ساتھ شروع ہو گئی ہیں۔ آج آپ کے ساتھ اس حوالے سے میں اہم خبر شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ان نئے ناظرین کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں شکریہ کا موقع بھی دیں۔ آج سب سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، وہ احتجاجی مظاہرہ بنیادی طور پر جو آنے والے دنوں میں تقریباً کوئی فروری کے آخر میں یا مارچ کی ابتدا میں جو اس حکومت کے خلاف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اصل میں اس کی ریہرسل ہوگی۔ کیسے ہوگی ریہرسل، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف پی ڈی ایم کے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے سے 2 دن پہلے ہی وہ اسلام آباد پہنچی ہیں لاہور سے، اور آتے ہی انہوں نے نہ صرف مختلف ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگز کا آغاز کیا ہے بلکہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ مختلف لوگوں سے ان کی بات چیت چل رہی ہے، میٹنگز چل رہی ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے وہ میٹنگ کر رہی ہیں۔ کل بھی انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف جو پارٹی رہنما ہیں ان سے مشاورت کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز کی یہ کوشش ہے کہ ہر صورت میں ایک بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو سڑکوں پر لایا جائے تاکہ وہ اس مظاہرے میں شریک ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر یہ مظاہرہ جو ہے وہ کئی حوالوں سے اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو 6 سال سے اس کیس میں جو تاخیر ہوئی ہے، اب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مظاہرہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ دباؤ بڑھایا جا سکے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد دے، کیونکہ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب نے یہ مقدمہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا تھا اور اس کو 6 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن مختلف ہیلے بہانوں سے تحریک انصاف کوشش کرتی رہی کہ اس میں تاخیر ہو، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اس تاخیر میں ان کا ساتھ بھی دیتی رہی، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف مختلف عدالتوں میں بھی گئی تاکہ الیکشن کمیشن کو بھی جو ایک وہ جائز تاخیر کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب جب انہوں نے ایک جواب جمع کروایا تھا گزشتہ دنوں، تو اس میں اس بات کا جو ہے وہ واضح اظہار تھا کہ اگر ہمارے ایجنٹوں نے کوئی فنڈنگ کی ہے یا پیسے شفٹ کیے ہیں تو اس کی انہیں معلومات نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ آپ یہ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بالواسطہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو مختلف ممالک سے فنڈنگ ہوئی ہے، مختلف لوگوں سے ہوئی ہے اور مختلف کمپنی سے ہوئی ہے۔ لیکن واپس ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب ہوگا یہ کہ مریم نواز 19 جنوری کو راولپنڈی سے نکلیں گی، اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑی جو تیاری کی گئی ہے، کارکنوں کو کہا گیا ہے اور مختلف جگہوں پر استقبالی کیمپ لگائے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں سے ایک بڑی تعداد میں نون لیگ کے قافلے راولپنڈی میں آئیں گے، اور یہ سارے قافلے نواز شریف پارک پر جمع ہوں گے، اور وہاں سے مریم نواز ایک بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گی۔ روٹ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، لیکن آج جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کی سہولت کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ مریم نواز نواز شریف پارک سے آگے چلیں گی، پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے فیض آباد آئیں گی، وہاں سے 2 راستے آتے ہیں اسلام آباد کی طرف، ایک راول چوک کی طرف، ایک ایکسپریس وے کی طرف جاتا ہے۔ مریم نواز کا قافلہ راول چوک کی جانب بڑھے گا، اور اس کے بعد جو ایز پر شیڈول ہے راول چوک سے ہوتا ہوا کشمیر چوک، اور اس کے بعد ڈوکری چوک سے ہو کر پھر سیرینا سے ہوٹل سے ہوتا ہوا آگے شارع دستور کی جانب بڑھے گا۔
یہ تو وہ ان کا شیڈول ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی جو اہم بات ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ وہ 26 نمبر جو چنگی ہے وہاں سے ان کا قافلہ نکلے گا، اور اس سلسلے میں جے یو آئی کے تمام کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کل صبح 10 بجے یعنی 19 جنوری کو صبح 10 بجے وہ 26 نمبر چنگی پہنچے، اور وہاں سے ایک بہت بڑے قافلے میں مولانا فضل الرحمان کشمیر ہائی وے سے سرینا چوک پہنچیں گے۔ اسی طرح تمام جماعتوں کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہے، خصوصاً راولپنڈی ڈویژن سے ہے، ان کو کہا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی ریلی جو ہے وہ ایک تو ملپور سے نکلے گی سبت الحیدر کی رہنمائی میں، دوسری جو مرکزی ریلی ہے وہ G8 سے نکلے گی۔ اسی طرح قومی وطن پارٹی کی ریلی جو ہے وہ سیرینا ہوٹل سے پہلے یعنی کشمیر چوک اور ڈوکری چوک کے درمیان ان کو جوائن کرے گی۔ اسی طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی ریلی بھی سیرینا چوک سے پہلے اس ریلی کو جوائن کرے گی۔ تو یہاں جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ 19 جنوری کا دن صبح سے ہی اسلام آباد کی جانب جتنے بھی جو راستے ہیں، انٹرنس ہیں، جو داخلی راستے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ انتظامیہ کو شاید بند کرنے پڑیں گے، اور وہی گاڑیاں اندر آنے دی جائیں گی جو ریلیوں میں شریک ہوں گی۔ لیکن اب جو ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ 19 جنوری کی جو پی ڈی ایم کی ریلی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، کیا یہ لانگ مارچ کی ریہرسل ہے؟ میری اس حوالے سے مختلف پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہو رہا ہے، اس میں 2 بجے مریم نواز شریف بھی شریک ہوں گی۔ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کریں گی، اور اس اجلاس کی اہمیت اس حوالے سے اہم ہے کہ کچھ اور جو اہم نکات ہیں اس پر بھی مشاورت ہونی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی طرف سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ دھرنے کی شکل بھی دے گا، تو اس کو کچھ دن تک مزید بڑھا دیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن کے جو حکام ہیں انہیں تحریری طور پر اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ وہ اتنے دنوں تک فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ دے دیں گے۔ اب اس پر مشاورت ہوگی، بات کہاں پر پہنچتی ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں شام تک انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو آج میں ایک اور بہت بڑی خبر دیتا چلوں، بریکنگ، کہ ویسے تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا یہ گیا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کی جو 19 جنوری کی ریلی ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے، اور پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں اتوار کے روز ان کی مصروفیات کا جو شیڈول تھا وہ بھی جاری کر دیا تھا، جس میں آج کے روز یعنی 18 جنوری کو ان کی جو مصروفیات تھیں وہ سکھر میں ہیں، وہاں تقریباً کوئی 1000 سے زائد جو فلیٹس ہیں ان کی چابیاں وہ مستحق لوگوں میں تقسیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 19 جنوری کو تھرپارکر میں ان کی مصروفیات ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو 19 جنوری کو جو الیکشن کمیشن کے سامنے ریلی جائے گی اس میں شریک ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مولانا صاحب کو کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو کہاں سے جو ہے وہ اس ریلی میں شریک ہوں گے، کہاں سے وہ اپنے قافلہ ان کا جو ہے وہ اسلام آباد میں کون سے علاقے سے داخل ہوگا، وہ ساری چیزیں مولانا صاحب کو بتا دی گئی ہیں۔ لیکن اب یہ جو صورتحال اب بنی ہے وہ تھوڑی کنفیوز ہے، وہ اس لیے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی کی جانب سے شیڈول جاری کر دیا گیا بلاول بھٹو زرداری کا، لیکن اس دوران میڈیا کے اندر خصوصاً سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بلاول بھٹو اسلام آباد میں جو سب سے اہم ریلی ہے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ریلی ہے، ریڈ زون کے اندر ریلی ہے، اور اس کی اہمیت بہت سارے حوالوں سے زیادہ ہے، اس میں کیوں شریک نہیں ہو رہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے شیڈول پر نظر ثانی کی ہو اور شاید وہ 19 جنوری کو اسلام آباد پہنچ جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو جو کچھ
پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو اس ریلی میں شریک ہوں گے کہ کتنی اس میں حقیقت ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔